بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام سیاست بخیر میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنی آئی ہوئی شخصیت سے پاکستان میں جو بگڑتے ہوئے سیاسی حالات ہیں، جو مذہبی ریشہ دوانیاں ہیں، اور جو کچھ لوگ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کر اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب۔ ان کی خدمات، ان کے معاملات پورے پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ دبنگ لیڈر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ آج یہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے وہ سوالات کریں گے جس کی عوام منتظر ہے۔ جناب علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیا حال ہے جناب؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، میں ملتمس ہوں آپ سے کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، مذہبی ہیں، معاشی ہیں، اور جنگ لگی ہوئی ہے اداروں میں، حکومت میں، اپوزیشن میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، تو یہ جس طرف کو ملک کو یہ لے جا رہے ہیں، آپ کی دانش میں اس کا حل کیا ہے یا یہ لڑائی اور بڑھے گی؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، یہ جو بات ہے حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی جنگ شروع سے جاری ہے اور یہ ہمیشہ رہنی ہے۔ اس میں وہی لوگ صحیح ہوتے ہیں جو ہر طرح کی جانبداری چھوڑ کر ہر صورت میں، ہر حالت میں، جس طرح کے حالات بھی ہوں، وہ حق اور سچ کا ساتھ دے، اور اسی میں قوموں کی بھی خیر ہوتی ہے، ملکوں کی بھی، اور عام آدمی کی بھی۔ تو جہاں منافقت آ جائے، دوغلا پن آ جائے، جھوٹ، غلط بیانی اور دھڑا کوٹنے، میرا دھڑا ہے، جو بھی ہے میں نے ہر صورت اس کا ساتھ دینا ہے، یہ نہ تو اخلاقی طور پر یہ بات صحیح ہے، نہ شرعی طور پر صحیح ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت زبردست شدید مخالفت کی گئی ہے اور اس کو گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ان علماء حق کا کردار ہے جن کو دنیا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، یا امام شافعی، یا امام احمد بن حنبل، یا امام ابن تیمیہ۔ ایسے بڑے لوگ جو تھے، ان لوگوں کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں اور بہت زیادہ ان پر ظلم و تشدد کیا گیا، مگر ان لوگوں نے حق بات کہی ہے اور حق پر پہرا دیا ہے، اور حق پر استقامت و عزیمت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جو آج تک ضرب المثل ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اس کو ملک کا، قوم کا، عوام کا، یا اسلام کا، یا دین کا مفاد عزیز نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ جب لوگ اس قدر یعنی حرص و ہوس میں، مفاد میں، لالچ میں، طمع میں اور خود غرضی میں پڑ جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ جو بلند ترین اور اعلیٰ ترین اسلامی اقدار ہیں اور اخلاقی اقدار ہیں اور جمہوری اقدار ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کہ ہمارے جو ملک کے سیاستدان ہیں وہ خود غرضی کی اور مفاد پرستی کی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کیا کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ ماشاءاللہ کیونکہ بڑی دسترس رکھتے ہیں
علم پہ بھی اور دینی علم پہ بھی اور دنیاوی علم پہ بھی. یہ دو تین دن سے قومی اسمبلی، سینٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، نواز شریف شہباز شریف کے الیکشن نہ کراؤ، عمران خان الیکشن کراؤ. یہ ایک بہت طویل جنگ شروع ہو چکی جو کہ 1 سال سے جاری ہے، جس سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے. معاشی طور پر آپ خود دیکھ لیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ پیسے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ملتی. اور آٹا جو کہ پاکستان میں بے انتہا اس کی پیداوار ہوتی ہے، زرعی ملک ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ملک سے باہر کے ممالکوں کا آٹا جانتے ہیں. اب یہاں آٹا نہیں پورا ہو رہا اور لوگ اس پہ مر رہے ہیں، لوگ لائنوں میں لگ کے قتل ہو رہے ہیں اور ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت صرف عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جس میں یہ خاص طور پر 3 جو اہم نام ہیں، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف، یہ اس ٹیم کا سرغنہ ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں ملک رہے نہ رہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری بہت ضروری ہے. آپ اس بارے میں بتائیں کہ قرآن و سنت کی روح سے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا ہے، کیا اس وقت بھی کچھ لوگ ان کے مخالف ہوتے تھے؟ کیا ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا یا کہ ان کے ساتھ وہ رواداری رکھی جاتی تھی؟ آپ اپنے علم کی بدولت عوام کو یہ بتائیں، یہ نیشنل ٹی وی کے ذریعے، کہ وہ ہمیں کس طرح کریں گے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب میں ہی ہوتی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، مگر یہ لوگ جن کو بار بار اقتدار ملا ہے، بار بار آزمائے جا چکے ہیں اور بار بار یہ فیل ہو چکے ہیں. یہ ہمارا ملک جو آج جن حالات کا شکار ہے، آپ زرداری اور یہ شریفوں کی بات کر رہے ہیں، ہاں جی اور مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں. جی، یہ بار بار یہ لوگ جو ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ان کو کرسیوں پر بیٹھے دیکھا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی تو جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنا لی ہیں، مگر ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت ہی قیمتی ارشاد ہے. سارے ارشادات ہی قیمتی ہیں حضور کے، مگر یہ بہت ہی میرے خیال میں اہمیت کا حامل ہے، نمایاں حیثیت کا عمل ہے، نمایاں ترین، کہ حضور نے فرمایا مومن جو ہے وہ 1 سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی جس شخص کو 1 دفعہ آپ نے آزما لیا ہے اور وہ صحیح ثابت نہیں ہوا، دوسری دفعہ مومن اس کو موقع نہیں دے سکتا، کیونکہ آزمائے ہوئے کو آزمانا جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ دونوں خاندان جو ہیں، اب وہ اصل میں ان کی جنگ ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ جن کو نفاذ اسلام کی بات کرنی چاہیے تھی، نفاذ شریعت کی بات کرنی چاہیے تھی، وہ ان بار بار آزمائی ہوئی سیکولر جماعتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں. آپ خود غور فرمائیں نا کہ بھائی، جس آدمی کو 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہنے کا موقع ملا اور اس نے اسلام کی ذرہ برابر خدمت نہیں کی، اب ان سے پھر آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے؟ ہمیشہ انہوں نے یعنی اسلام کی ہر دور میں مخالفت کی ہے، اور عملاً دیکھیں ان کے مقدر میں کوئی نیکی آئی نہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان بنانے والی جماعت ہے. پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کے کھاتے میں ان کی ہسٹری میں کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے. اور اس سے 1000 درجہ بہتر ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے، جنہوں نے پاکستان کو اسلامی آئین دیا اور ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، جمعے کی چھٹی کی، شراب پر پابندی لگائی، اور انہوں نے
یہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی اور اسلام کے لیے عملی اقدامات کیے، اس سے تو 1000 درجے وہ بہتر ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اب ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات سے ہٹ چکے ہیں۔ آج ان کے جیسے کل جو کیا انہوں نے، کل جو کیا، یہ وہ جو کچھ آج کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ وہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے، عوام کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ملک کے ساتھ نہیں تو ہے، ہیں کس کے ساتھ؟ اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ اقتدار کے بغیر ہمارا کچومر نکل جائے گا۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، جیسے آپ کے دوسری ایک جماعت ہے مذہبی، علامہ ساجد میر، مولانا فضل الرحمان، شام نورانی کے جو بیٹے ہیں، وہ اس وقت ان کے اتحادی ہیں، اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سینٹ کی یا قومی اسمبلی سیٹ لے کے ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ ان کو اندر سے جانتے ہیں کہ یہ کن وجوہات کی بنیاد پر ان کا ساتھ دیتے ہیں، تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ 3 نام، شام نورانی کا بیٹا، مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر صاحب، یہ کس لیے اسلام کے نام پر الیکٹ ہوتے ہیں، اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر یہ دم چھلا بن جاتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اے کاش یہ لوگ جو ہیں، یہ مفتی محمود، شاہ احمد نورانی اور علامہ احسان علی ظہیر کے نقش قدم پر چلتے، لیکن یہ آج ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کو اور نفاذ اسلام کی تحریک کو جتنا نقصان ان کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، اس کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اب مقصد یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک پارٹی ہے، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت بھی حاصل رہی ہے، اس نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہو تو وہ ہمیں بتا دیں جس کی وجہ سے آپ چمٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ چمٹنے کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ان کو سینیٹر بنا دیتے ہیں یا کوئی سیٹ دے دیتے ہیں یا عہدہ دے دیتے بھیک کے ہیں، طور پہ، ہاں جی، بھیک کے طور پر، اور ان کی خوشامد کرنا، یہ اپنا دین ایمان بنائے بیٹھے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھی، حکومت کا بندہ ایک ہوتا تھا، لیکن یہ بالکل یہ سب الٹ ہوا ہے، الٹ ہو گیا۔ یہ 12 جماعتیں اکٹھی ہو گئی، چوچو کا مربع، اور عمران خان اکیلا ہے۔ لیکن اس وقت تک جو ریٹنگ ہے، جو سروے بتاتے ہیں، وہ 75-76% جو ہے نا، عوام ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس سے اب وہ یہ دعویٰ پھر کر رہے ہیں کہ الیکشن آئیں گے ہم جیت جائیں گے، مریم نواز کہتی ہے، تو نواز جیت شریف جائیں کہتا گے ہے، تو جیت مولانا جائیں گے، فضل الرحمان کہتا ہے۔ مثلاً وہ جیت جائیں گے، ہاں، اگر ان کو یقین ہے ہم ہاں، جیت جائیں گے۔ ہاں، اگر ان کو یہ یقین ہو، اگر وہ جھوٹ نہ بول رہے ہوں اور ان کو یقین ہو کہ الیکشن ہوگا تو ہم جیت جائیں گے، تو وہ ایک دن بھی الیکشن کروانے میں تاخیر نہ کریں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہوگا تو ہمارا تو صفایا ہو جائے گا۔ بالکل ہی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے آج تک سیاستدانوں میں سے کسی کو بھی، چاہے اس کو ہارنے کا بھی یقین ہو، اس طرح الیکشن سے فرار ہوتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے اور الیکشن کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح ماشاءاللہ یہ نام نہاد شیر جو ہیں، شیر نام شیر ہے، مگر الیکشن سے اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر سے کو دیکھ کر گیدڑ بھاگتا ہے، شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگتا ہے۔ دعا کرے۔ یہ ان کو مقصد یہ ہے کہ اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے شیر ہیں کہ جو 12 جماعتیں ہیں ہماری اور ایک عمران خان کے مقابلے میں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ علامہ صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہاں جی، بریک پہ جا رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ علامہ صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لڑا ہے، ہمارے سامنے بھی آپ الیکشن میں گئے ہیں،
آپ نون لیگ کے ساتھ بھی رہے, آپ نے چھوڑا ان کو. تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کوئی آپ کی نیگوسیشن چودھری پرویز الہی کے ذریعے چل رہی ہے؟ کیونکہ عوام میں یہ بات عام ہے کہ آپ کے ساتھ چودھری پرویز الہی کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی کمٹمنٹس آپ کو دی ہیں, کوئی کمٹمنٹس آپ نے ان سے لی ہیں. کیا عوام کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا بات ہے؟ اس کا پردہ اٹھائیے. ہم عمران خان کو نہ تو فرشتہ سمجھتے ہیں, نہ معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. رائٹ. وہ بھی اسی دور کے سیاستدان ہیں. مگر ایک ہوتی ہے کہ چند لیڈر جو ہیں نا وہ خریدے جا سکتے ہیں, اور اسی طرح ہر طبقے کے ہر ادارے کے لوگ بھی خریدے جا سکتے ہیں, مگر پوری کی پوری قوم کو اور عوام کو کوئی نہیں خرید سکتا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں سب کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں مگر عوام کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا. اسی لیے الیکشن کروائے جاتے ہیں جمہوری نظام میں. تو اب جو مقصد یہ ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں ساری دنیا کو جیسے دوپہر کو 12 بجے سورج نظر آتا ہے, اسی طرح نظر آ رہا ہے سب کو کہ لوگ جو ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں, چودھری خاندان, ان کے ساتھ ہمارے کوئی آج کے تعلقات تھوڑے ہیں. ٹھیک. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جن دنوں ہم چودھری ظہور الہی اور پیر پگاڑا اور مفتی محمود اور خان ولی خان کے ساتھ ان کے گھر میں میٹنگوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان دنوں یہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی جو ہے ابھی پڑھ رہے تھے. صحیح. ابھی یہ اسٹوڈنٹ تھے. اچھا یہ اب آپ دیکھیں, مقصد یہ اس وقت سے میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں بڑے قریبی, اور میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور دیکھیں پرویز الہی کے ساتھ میرا خاص ایک پیار اور محبت کا, اب انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے انقلابی قدم اٹھایا کہ وہ کسی لالچ میں, طمع میں اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی پھر آگے سے بہت ہی اچھا رسپانس دیا کہ ان کو اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. تو اب یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہتر فیصلے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں میرا تو ساری زندگی کی تاریخ ہی یہی ہے, ہماری تو ہسٹری یہی ہے کہ وہ جالب نے کہا تھا نا, درے غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا, درے غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا, کوئی ایسی داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے. الحمدللہ ہم سر اٹھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی حکمران کی نہ خوشامد کی ہے. آپ نے کہا نا نواز شریف میں کبھی بھی نون لیگ میں نہیں رہا, یہ میں آپ کو کریکشن کرنا چاہتا ہوں. کبھی بھی میں نواز شریف کے ساتھ نہیں. آپ نے ایم پی اے کا جو الیکشن لڑا ہے, ایم پی اے کا جو الیکشن لڑا تھا نا میں نے, وہ میاں خورشید قصوری صاحب نے زبردستی مجھے ٹکٹ دلوایا تھا, اور وہ بھی ریٹرننگ آفیسر کے سامنے. انہوں نے بختیار قصوری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کا ٹکٹ کدھر ہے, وہ ذرا ہمیں دکھائیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جو میرا ٹکٹ تھا وہ ایک دینی جماعتوں کا الائنس تھا جس میں مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے اور ہم بھی تھے. اچھا تو وہ انہوں نے لیا اور وہ اپنی جیب میں ڈال لیا, اور نون لیگ کا ٹکٹ نکال کر جو ہے وہ وہاں میرے نام پر جمع کروا دیا. تو اس طرح وہ میں نے نون لیگ کا, اور اس وقت بھی میں نے اپنے پوسٹر پر نواز شریف کی تصویر نہیں لگائی, میں نے علامہ احسان علیہ ظہیر کی تصویر لگائی تھی. کیونکہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. ہاں جی. اور میں آپ کو کھٹیا میں ملا تھا جی, تو آپ اپنی یہ کر رہے تھے تشہیر, کمپین کر رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ داغ اپنے آپ پر نہیں لینا چاہتا کہ کبھی میں نواز شریف کی پارٹی میں یا اس کے ساتھ رہا ہوں, میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں. اچھا علامہ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے اہل حدیثوں میں تفریق پیدا کی ہے اور ایک سیاسی پارٹی کے آپ نے دھڑے بنائے ہیں, اور یہ سٹینڈ کرتا ہے, یہ ساجد میر صاحب بارہا کہہ چکے ہیں, ان سے میری بھی بات ہوئی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا عوام کو بتائیں؟ اب ساجد میر کی بات پر آپ اعتبار کریں گے تو پھر اسی طرح کے سوالات کریں گے.
مقصد یہ ہے کہ یہ جب سے مرکزی جمعیت اہل حدیث بنی ہے اس سے پہلے سے مرکزی جماعت اہل حدیث موجود ہے. ٹھیک. یہ مرکزی جماعت اہل حدیث اکابرین روپڑی علماء جو تھے انہوں نے بنائی تھی. حضرت عبدالقادر مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, رائٹ. اور مولانا حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو جماعت ہے, میں مرکزی جماعت اہل حدیث پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جنرل تھا جب روپڑی صاحب کی رحلت ہوئی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ساجد فتنہ تو ساجد میر نے شروع کیا ہے. ساجد میر نے علامہ احسان علی ظہیر کی جن کی جماعت میں یہ سیکرٹری جنرل بنا تھا وہ جماعت ہی ختم کر دی, علامہ صاحب کا مشن بھی ختم کر دیا, اور وہ جا کر نواز شریف کے قدموں میں بیٹھ گیا. ایک آدھ سنہری چھت کے لیے کل بستی کو ویران کیا ان لوگوں نے. اور اہل حدیث جو ہیں اگر آج وہ ان کی کوئی وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے, یہ نون لیگ کے ممبر ہیں. یہ جو ساجد میر اور عبد الکریم یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں, اہل حدیث کے نہیں ہیں. لیکن نام یوز یہی کرتے ہیں نا, وہ ہر جگہ اپنے غلط کرتے ہیں نا. اب اس سے بڑی آپ خود سمجھے, اس سے بڑی زیادتی یا اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی جماعت کا بندہ امیر ہو اور وہ دوسری جماعت کا رکن ہو. اچھا, اب کل زرداری صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان چل کے شہباز شریف کے پاس آئے اور مذاکرات کریں. میں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اپوزیشن حکومت کے پاس جائے. ہمیشہ حکومت اپوزیشن کے پاس جاتی ہے. جی بالکل صحیح. لیکن یہ الٹی گنگا جو ہے, اس بارے میں یہاں تو زرداری کھیل رہا ہے. یہ غلط مطالبے کرتے ہیں, غلط ضدیں کرتے ہیں, غلط. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ بھئی کسی طرح عمران خان کو کامیابی نہیں ملنی چاہیے, اس کو بدنام کرو, اس کو رسوا کرو, اس کو ذلیل کرو. یہی آج کل ان کا مشن ہے. ان کو نہ پاکستان کی پرواہ ہے, نہ اسلام کی پرواہ ہے, نہ عوام کی پرواہ ہے, نہ جمہوریت کی پرواہ ہے. اب پارلیمنٹ جو ہے اس کو وہ جس طرح ذلیل کر رہے ہیں, ربڑ اسٹیمپ بنا اور جس طرح وہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کو تقسیم کرنے کے درپے ہیں, کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے انہوں نے جمہوریت کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اچھا علامہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس پہ اپوزیشن اور حکومت اکٹھی ہو جائے؟ کیونکہ نہ تو کوئی اے پی سی کر رہا ہے, نہ کوئی ایسا شخص اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ جو کہیں میں سب کو اکٹھے بٹھاتا ہوں, نہ ہی فوج نے یہ ابھی تک کردار ادا کیا ہے, نہ عدلیہ کی طرف سے یہ کوئی سجیشن آئی ہے, اور نہ ہی علماء اکرام کی طرف سے. صرف ایک جماعت اسلامی نے ایک دن یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اکٹھے بٹھاتے ہیں, لیکن اس کا بھی کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی رسپانس نہیں دیا. تو اس بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نہ مانوں والا مسئلہ ہے, حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو میری طرح اس میں بات نہیں ہو سکتی. میں نے بار بار اپنے کالموں میں لکھا ہے کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو, حل کرو. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو مرضی ہو جائے, لیکن بالآخر جو ہے اگر ملک اور قوم کا سوچنا ہے اور اگر ملک اور قوم کو نقصان سے بچانا ہے اور کوئی مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا ہے تو وہ تو پھر مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے, سراج الحق صاحب نے اگر دعوت دی ہے تو ان کو یہ ضرور پروگرام کرنا چاہیے. جو نہیں آئیں گے وہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آل پارٹیز, انہوں نے بھی میرے خیال میں کہا پارلیمانی جماعتوں کا ہم نظام بلائیں گے. جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اصل جو ہے وہ پارلیمانی جماعتیں جو ہیں وہ تو مطلب یہ ساری ایکا کیے بیٹھی ہیں کہ ہم نے جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہم نے نہیں آنے دینا, جو مرضی ہو جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیں جتنے الیکشن پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہوئے ہیں, کبھی کوئی الیکشن کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ شفاف
अच्छे और बेहतरीन इलेक्शन है और हारने वाले ने ये मान लिया हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। देखें जी, जो याहिया खान के दौर में इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन तो सही हुए थे, अच्छा वो शफाफ इलेक्शन थे और उस अच्छा। पर कोई ऐसा एतराज नहीं था। मगर इलेक्शन के जो नतायज हैं उसको मुल्क तो टुकड़े तस्लीम हो गए। नहीं किया गया। मैं वाज़ेह तौर पर यह अर्ज करता हूँ कि ये इल्ज़ाम के मुजीबुर रहमान मुल्क तोड़ना चाहता था या मशरकी पाकिस्तान के लोग तोड़ना चाहते थे, ये गलत है और ये बिल्कुल गलत है। मशरकी पाकिस्तान वो जब मुजीबुर रहमान साहब बरसर इक़्तिदार भी आ चुके थे तो आप फैसलाबाद धोबी घाट की आगा शोरश काश्मीरी की तकरीर सुन ले, आज भी वो नेट पर मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा हमने राब्ता किया था मुजीबुर रहमान से कि भाई अब कुछ हो सकता है मुल्क को एक करने के लिए। तो उसने कहा आज इस्लामाबाद में मेरे वजीर आजम होने का ऐलान करो, आज ही मैं इंडिया की फौजों को कहूंगा कि यहाँ से निकल जाओ। अच्छा अच्छा। तो ये मुल्क हमारे यहाँ के ये जो सियासतदान आज जो गंद घोल रहे हैं ये इसी तरह के लोगों ने मुल्क तोड़ा है। अच्छा, इमरान खान को बड़े बांगे दौल मौलाना फजल रहमान कहते हैं ये यहूदी एजेंट है, लेकिन अब इसराइल के साथ तजारत इनके दौर में शुरू हुई है और माल जा भी रहा है और आ भी रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? खैर उन्होंने तरदीद की है इसकी, बार बार के कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मौलाना का फतवा है वो इंतहाई लगव, बेहुदा और किज़ब बयानी पर, तासब और इनाद पर मबनी है और सियासी दुश्मनी पर मबनी है और किसी बड़े आलम दीन को ऐसा इल्ज़ाम तराशी जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जबकि इस्लाम में ये इजाज़त है कि हम अहले किताब की औरतों के साथ शादी कर सकते हैं, तो इसकी शरीयत ने इजाज़त दी है और बड़े बड़े लोगों ने की है, उसके हवाले दिए जा सकते हैं। मगर इस बुनियाद पर जो है वो उन किसी को यहूदी कह देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, ये तोशा खाना केस अब तो सारा कट्टा छट्टा कट्टा छट्टा सारा खुल के आ गया, लेकिन कल फिर बुलाया हुआ है अदालत ने। वो तो खैर ये इंतकामी कार्रवाई है, वो तो वो अपना रंजा राजी करने के लिए जो मर्जी करते रहे हैं। उसमें अवाम जो है वो समझ चुकी है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, अब अवाम को समझ आ चुकी है। अब देखो ना, मरियम नवाज कहती थी मेरा तो पाकिस्तान में भी कोई जगह नहीं है। ये मरियम नवाज जो है वो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से अगर मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकला है तो वो मरियम नवाज नहीं निकला है। वो कैसे? अब जो इलेक्शन में नहीं आना चाहते वो किस वजह से नहीं आना चाहते? मैं तो कहता हूँ इसकी रोज तकरीर करवाया करो। ये मरियम नवाज तो कहते हैं हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रहे हैं। मेजॉरिटी लेकर आ सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हम करवाएंगे अक्टूबर में। ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। इसकी क्या दलील है आपके अब पास? ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब चाहे नवाज शरीफ आए या ना आए, अवाम इस पार्टी को मुंतखब नहीं करेगी, अवाम इनको कबूल नहीं करेंगे किसी सूरत भी, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ये बताएं, जब एक जुर्रू नाम है और ये जो दांधली करते हैं, पहले भी इस तरह कई दफा हुआ। असल मुसीबत तो यही है ना कि इमरान खान ने वो झुर्लू भी खत्म कर दिया, लोटे भी खत्म कर दिए और इनकी जो 35-40 हजार रुपए जो वोट ये जल्दी डालते थे, अब उसके बावजूद भी नहीं जीत सकते इलेक्शन से। मेरा भाई क्यों भाग रहे हैं? आखिर उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं इलेक्शन में आना चाहते? मेरे नजदीक देखें, जो सियासतदान अवाम के ऊपर एतमाद नहीं करता, अवाम के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, अवाम का फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, इंतखाबात की मुखालफत करता है, इंतखाबात से भागता है, मेरे नजदीक वो मुल्क और कौम के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है और दुश्मनी कर रहा है। अच्छा, चौधरी परवेज लाई एक अच्छे मशीर साबित होंगे इमरान खान के लिए, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन कोई नजर नहीं आता। आदमी है बड़े, मतलब ये है कि वो सारे जितने भी दाव पेच हैं सियासत के उनको समझते हैं। एक सियासी घराने में उनकी पैदाइश हुई है और मैं नहीं, वो तो हमेशा फौज के बंदे रहे हैं
جی بات اسٹیبلشمنٹ کے بندے رہے ہیں. بات یہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصل کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور اسلام کے ساتھ رہی ہے، اور چودھری پرویز الہی کی بہت زیادہ خدمات ہیں. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اچھا ایک شگن ہے جو عمران خان اور چودھری پرویز جی ہاں، اکٹھے بالکل صحیح، بن گئے ہیں، بہت اچھا، اس کے اچھے نتائج یہ مرتب ہوں گے. بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. پاکستان میں اس وقت مہنگائی اور آٹے کا نہ ملنا یہ بام عروج پر پہنچ چکا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس جگہ پہ کمی ہے جس کی وجہ سارا یہ تلپٹ ہوا ہے نظام، اور کس طرح اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی بھائی جان، یہ بھائی صاحب، یہ مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں عدل و انصاف کے ساتھ سارے معاملات نہیں ہوں گے، کسی طرح بھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے حضور نے فرمایا الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک جو ہیں وہ کفر پر باقی رہ سکتے ہیں، بے عدلی بے انصافی پر باقی نہیں رہ سکتے. یہ 14 صدیاں پہلے رسول اللہ نے فرمایا. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، اور یہ بھی سن لے ذرا ایک منٹ، یہ بھی سن لے، یہ حضور کا فرمان ہے، ان اللہ ینصر الدولت العادلہ ولو کان کافرا. اللہ تعالی عدل انصاف کرنے والی مملکت کی مدد کرتا ہے، ولو کان کافرن، چاہے وہ کافروں کی حکومت کیوں نہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا. اور اللہ تعالی ظلم اور بے انصافی کرنے والی مملکت کی مدد نہیں کرتا، چاہے وہاں مسلمانوں کی حکومت اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی تحریکیں حکومتوں کے خلاف چلی ہیں، میری دانش میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اس کا رزلٹ مارشل لا ہے، اس کا نظام کو تلپٹ کرنا ہے. کیا یہ جو موجودہ دور میں اس وقت جو صورتحال ہے، کہ عمران خان نے کہا کہ اگر 15 مئی تک الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پہ جائیں گے، کیوں وہ تو پہلے ہی چاہ رہے ہیں یہ سڑکوں پہ آئیں اور الیکشن نہ ہو. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ عمران خان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ جیسے کہ وہ قومی اسمبلی سے نکلے، جیسے انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑی اور اپنی حکومت کا کھانا خراب کر لیا. ایک اچھے بھلے بینکر میں بیٹھے تھے، وہ نکل کر باہر میدان جنگ پہ. بات یہ ہے کہ میرے نزدیک عمران خان وہ شخص ہے کہ جو تمام طرح کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی ہمت، صلاحیت اور جرت رکھتا ہے. وہ ان کی طرح ڈرتا نہیں ہے کہ بھئی اگر اسمبلیوں سے ایک دفعہ نکل گئے تو دوبارہ عوام منتخب نہیں کریں گے. اس کا وہ عوام پر، اللہ تعالیٰ پر اور عوام پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے اور عوام بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے اس کے لیے اسمبلیاں اتنی بے غرضی پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں نے کسی سیاستدان میں نہیں دیکھی کہ جس کو جو 2 صوبوں کی حکومتیں بیک قلم جو ہے وہ اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے، اس لیے کہ عوام سے فیصلہ لے لیتے ہیں، چلے آ جائیں. یہ جرت میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی. نہیں، میں یہ پوچھ رہتا ہوں عمران خان جس کا دیکھو ہاتھ میں ہو جب عزم کا دامہ، پھر کیسی آندھی اور پھر کیسا طوفان. یہ اس قسم کا آدمی ہے، اس قسم کا آدمی نہیں ہے کہ جو کرسی سے چمٹا ہوا ہو. یہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنے اقدامات سے ساری دنیا کو کہہ رہا ہے میں خود غرض نہیں ہوں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھ. میں خود غرض، سنے نا آپ، بات تو سن لیا کرے نا. میں خود غرض نہیں ہوں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھ. مجھے فکر چمن ہے، مجھے غم آشیاں نہیں ہے. تو بھائی ایک بڑا کمال کی وہ جمہوری آدمی ہے، وہ جمہور پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جمہور تو اس کو قبول کر رہی ہے، لیکن قبول کرنے والے جو لوگ ہیں نا، قبول کرنے والے، فوج اس کو قبول نہیں کر رہی. اس بارے میں کہہ سکتے ہیں، میں نہیں، فوج کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ فوج پاکستان کی ہے، اور فوج جو ہے میرا یقین ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کرے گی. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں
اپنے افواج پاکستان سے کہ وہ اس معاملے میں اس دوزخ کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ قوم اور ملک جو ہے یہ ہے تو سب کی جرنیلیاں بھی ہیں, وزارتیں بھی ہیں اور پرائم منسٹریاں بھی ہیں. اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ اس شاخ کو, اس درخت کو کاٹ رہے ہیں جس کی شاخ پر خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں, میں عدلیہ سے بھی, افواج پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے ان سیاستدانوں سے, یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو کرپشن کے چیمپئن ہیں, جو بین الاقوامی چیمپئن ہیں کرپشن کے, اور کرپشن کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, ان لوگوں سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بچایا جائے. علامہ میں اب 70 ایئر کا ہو گیا ہوں, اور جب سے پاکستان بنا ہے نا, ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی نظام آ رہا ہے. بھئی یہی تو رونا ہے, نہ انہوں نے اسلام آنے دیا, نہ یہ جمہوریت کو چلنے دیتے ہیں. اگر اسلام آ جاتا تو تب بھی عوام کے مسائل حل ہو جاتے. اگر جمہوریت چلتی رہتی کنٹینیو صحیح معنوں میں آئین کے مطابق تو تب بھی عوام کے مسائل حل ہو جاتے. یہ لوگ جو ہیں, اب دیکھو میرا بھائی, پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ دو خاندانوں کی یہاں بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت کا اور پاکستان کے عوام کی آزادی کا بستر پوریا لپیٹ کر. 30 سال سے تو قائم ہے ان کی. دو خاندانوں کی یہاں بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں, مگر ادھر پاکستان کے عوام نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں اسلامی جمہوریت چلائیں گے اور کسی صورت کسی کی بادشاہت یا غلامی قبول نہیں کریں گے. نہیں, یہ اردغان جس طرح کے فوج نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور عوام ٹینکوں کے آگے نیچے لمبے پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں فوج ہو یا عدلیہ ہو, وہ پاکستان کے سب سے اعلیٰ ادارے ہیں. ان کو کسی پارٹی کا نہیں, کسی سیاستدان کا نہیں, صرف اور صرف ملک اور قوم کا سوچنا چاہیے. یہ اب شریفوں نے دیکھو نا, فوج کو تقسیم کر دیا, ججوں کو تقسیم کر دیا, ان کا شروع سے کام ان سب کو تقسیم کر دیا, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کی منزل جو ہے وہ باہر بیٹھ کر, نواز شریف جو ہے بیماری کا بہانہ بنا کر چلا گیا اور باہر بیٹھ کر وہ بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ یہی پلان کر رہا ہے کہ میں پاکستان, مجھے آپ بنا دیں یہاں کا بادشاہ ہمیں, اور آپ کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. پاکستان جو ہے وہ آپ کا جو ہے زر خرید غلام ہو جائے گا, نہ کوئی ایٹمی نہ کوئی دوسری, بس میں آپ کا تابع دار ہوں. علامہ صاحب بہت شکریہ. اسی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور عوام نے اس آپ کے سارے پروگرام کو دیکھا. اب فیصلہ عوام کا. انشاءاللہ اگلے دن اگلے سیگمنٹ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ, مہربانی آپ.